نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. چار باتیں آپ کو بتائی تھی لبیک میں ہونے والی غلطیوں میں، پھر اسے اس کا مذاکرہ کرتے ہیں. ایک ہے لبیک پڑھنا ہے، لبیک نہیں پڑھنا ہے. دوسرا بتایا تھا ان الحمد، ایسا نہیں پڑھنا، ان الحمد والنعمت. بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں والنعمت، لام نہیں پڑھنا ہے، والنعمت. اور چوتھی بات بتائی تھی لا کو زیادہ کھینچنا نہیں. پانچویں بات بتائی تھی کہ لبیک سوچ سمجھ کر بولنا ہے کہ میں اللہ کو بول رہا ہوں، آپ کی پکار پر میں لبیک کہہ رہا ہوں، یعنی میں آپ کے دربار میں آپ کا غلام بے دام آپ کے دربار میں حاضر ہے. تو اس سوچ کے ساتھ پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ سفر کے دوران جبھی بھی ایسا محسوس کریں کہ طبیعت سست ہو رہی ہے، دل اور طرف مائل ہو رہا ہے، فوراً لبیک شروع کر دیجیے. اور آپ اگر اپنے چند احباب کے ذمہ دار ہیں، رئیس ہیں، آپ کی عمارت میں آپ کے ساتھ ساتھی چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیں غفلت کا ماحول چل رہا ہے، سستی کا ماحول چل رہا ہے، لبیک کا ماحول بنا دیجیے. لبیک سے ایک انرجی مل جاتی ہے سفر کے دوران اس پورے معاملے میں. بہرحال ہم کہاں چل رہے تھے؟ احرام کی پابندیاں مکمل ہو گئی تھی. وہاں کے بعد ہم پہنچے تھے سعودیہ کے واش روم میں، جدہ کے، ہے نا. وہاں وہ لیکوڈ سوپ استعمال نہیں کرنا ہے، اس میں خوشبو ہے. اب اس کے بعد ہمارا اگلا مرحلہ ہوگا سیم کارڈ کا، موبائل کا سیم کارڈ. کیونکہ موبائل اب محبوبہ بن چکی ہے، ضرورت بن چکی ہے، تو اس لیے سیم کارڈ ایئرپورٹ پر ملتا ہے. اس کو وہاں سے لے لیا جائے تو ہمارا تجربہ ہے کہ زیادہ بہتر ہے، اس میں وقت بچتا ہے. ایئرپورٹ پر کاؤنٹر لگے رہتے ہیں، وہاں سے کاؤنٹر سے لیجیے گا، کوئی بندے سے نہیں. کاؤنٹر ہوتے ہیں، الگ الگ کمپنی ہیں، ایس ٹی سی ہے، زین ہے اور موبائل، یہ تین مشہور وہاں چلتے ہیں، جو آپ مناسب سمجھیں لے سکتے ہیں. اور ایک ہدایت یہ بھی عرض کروں گا کہ آدمی 1 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے جا رہا ہے تو 40 دن کا ٹاک ٹائم ریچارج ایک ساتھ کرا لیجیے. ورنہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت پڑتی ہے اور 2-2 3-3 گھنٹے کی لائن ریچارج کرانے کے لیے لگتی ہے. چونکہ لاکھوں کا مجمع ہے تو اس طرح آپ اپنے ٹائم کو ایک ہی مرتبہ میں کر کے بچا سکتے ہیں. اب بس میں بیٹھ کر جدہ سے آپ مکہ پہنچائے جائیں گے. لبیک سے غفلت نہ ہو، بس میں بھی اللہ کا ذکر جاری رہے، لبیک جاری رہے. اپنے مقام پر آپ مکہ مکرمہ میں ہوٹل میں پہنچا دیے جائیں گے. ہوٹل پر پہنچنے کے بعد آپ کا کام یہ رہے گا، موبائل کا دور ہے تو آپ یہ کیجئے گا کہ ہوٹل کا ایک فوٹو لے لیجئے، آس پاس کی کچھ فوٹو لے لیجئے، ہوٹل کا جو وزٹنگ کارڈ ہے وہ لے لیجئے، اپنے فون میں ہوٹل کا لوکیشن سیو کر لیجئے. آگے آپ کو بہت ساری جگہ جانا ہے اور بار بار ادھر ہی آنا ہے، تو ہمارا اپنا ملک یا اپنا مقام تو ہے نہیں، بھٹک جائیں گے تو کیا کریں گے. تو یہ سب چیزیں بطور احتیاط کے ہمارے پاس ہونی چاہیے. کارڈ بھی لے لیجئے، فوٹو بھی لے لیجئے، آس پاس کیا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. کبھی بھٹک گئے، ادھر ادھر ساتھی بچھڑ گئے. ہر ایک کا سم کارڈ لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کمیونیکیشن آسان ہو جائے. اب تو الحمدللہ ایسی سہولت بھی ہو گئی ہے کہ ساتھی بچھڑ گئے
تو آپ نے شاید کسی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ حرم میں QR کوڈ لگا دیا گیا ہے، آپ وہاں اسکین کر کے کھڑے ہو جائیے اور وہ اسکین والا QR کوڈ جو ساتھی آپ کا بچھڑ گیا ہے اس کو بھیج دیجئے، تو وہ اس لوکیشن پہ اس QR کوڈ پر وہ پہنچ جائے گا، اس طرح آپ آپس میں مل سکتے ہیں۔ یہ بھی الحمدللہ وہاں سہولت ابھی دے دی گئی ہے۔ تو بہرحال ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ اس طرح وہ چیزیں سیو کر لیں، اور جانے کے بعد ہمارے اکابر کی بڑوں کی نصیحت یہ ہے کہ حج کا سفر ہو یا عمرہ کا سفر ہو، آپ جانے کے بعد ہوٹل میں آرام کیجیے۔ پہلے آرام کرنا بہت ضروری ہے۔ حج عاشقانہ عبادت ہے، عاشقانہ عبادت کیفیات کے ساتھ ادا ہوتی ہے، روکھے دل کے ساتھ، تھکے بدن کے ساتھ یہ کیفیت نہیں مل پاتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی خاص نصیحت ہے کہ پہلے جا کر اچھا فریش ہونا، آرام کرنا ضروری ہے، کہ بعض مرتبہ حاجی 1.5-2 دن کا اپنے مقام سے نکلا ہوا تھکا ہارا ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ آرام بھی کریں گے تو بس اے بھائی سونے آیا ہے کیا، چل سب تو جا رہے، تو بیٹا سو رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ ہم نے بڑوں سے یہی سیکھا ہے، جو بڑوں سے سیکھا ہے ان کی ہدایات پر ہم عمل کریں گے کہ آرام ضروری ہے تاکہ ہمارا حج اور ارکان اچھے سے تازگی کے ساتھ ادا ہو سکے، ورنہ اتنی بے دلی کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ارکان ادا کرتے چونکہ تھکے ہوئے ہیں، انسان ہے روبوٹ تو ہے نہیں، تو اس لیے آرام ضروری ہے۔ ہمارے بعض اکابر نے تو یہ بھی لکھا ہے اپنی حج کی کتابوں میں کہ ہم نے 2-2.5 دن آرام کرنے کے بعد عمرہ کیا، یعنی 2-2.5 دن تک سوتے نہیں رہے، یعنی حرم نہیں گئے، پھر اس کے بعد جب مکمل بشاشت ہو گئی اس کے بعد گئے۔ ہمارے یہاں صورت میں لوگ ایک جملہ بولتے ہیں کہ وہاں پر جو صورتی ساتھی جاتے ہیں، بولے میں اتنے طواف مار کے آیا اور اتنے عمرے اتار کے آیا۔ تو طواف عمرے مارنے اتارنے کی چیز نہیں ہے، اتارنا چونکہ وہ بال اتارتے ہیں تو بولے عمرے اتار کے آیا اور طواف مار کے آیا۔ کیفیت والی عبادت ضروری ہے، کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کو مینٹین کرنا ضروری ہے۔ بعض طواف پہ طواف دھما دھم طواف کر رہے ہیں لیکن بھاگم بھاگ مچا رہے ہیں۔ جیسے رمضان میں ہوتا ہے نا، تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو، لیکن زیادہ کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کا حق مار کر کے میں نے 35 قرآن پڑھ ڈالے۔ کوانٹٹی بھی چاہیے اور کوالٹی بھی چاہیے۔ کوانٹٹی کے چکر میں کوالٹی افیکٹڈ ہو جائے اور اس پر زد پڑ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اچھی عبادت کرنے کی کوشش، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھا عمل کرنا ہے، کیفیت والا کرنا ہے۔ تو بہرحال اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آرام، عمرہ طواف مار کے آیا عمرہ اتار کے آیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال آرام کرنے کے بعد اب ہم نکلیں گے انشاءاللہ طواف کے لیے۔ اس وقت ہم احرام کی حالت میں ہیں، تو احرام کی حالت کا ہر وقت خیال رکھنا، آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، چونکہ لاکھوں لوگ ایک ساتھ مل رہے ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے، برتن جب ملتے ہیں تو ٹکراتے ہیں، تو دماغ کو نارمل رکھنا، دھکا لگ گیا تو برداشت کر لینا۔ میں تو اس قابل تھا کہ دھکے دے کر بھگا دیا جاتا، تھوڑے سے دھکے لگ گئے تو کیا ہو گیا۔ اپنے آپ کو برداشت کے ساتھ، شہن سختی کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ وہاں رہنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم مسجد حرام جائیں گے انشاءاللہ عمرہ کرنے کے لیے۔ ہمارا ایک فرض فلائٹ میں ادا ہو چکا ہے، نیت لبیک کے ساتھ۔ اب جب ہم احرام کی حالت میں مسجد میں جانے والے ہیں، مسجد حرام عموماً باب عبدالعزیز سے لوگ داخل ہوتے ہیں، تو ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ بیت اللہ کی پہلی نظر پر دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ جاتے ہی سب سے پہلا یہ عمل کریں گے، لیکن پہلی نظر میں اتنی کوئی سختی نہیں ہے کہ آنکھ بند ہو گئی تو گئی پہلی نظر، جیسے بعض لوگ اس میں بہت تکلف کرتے ہیں، اور جب رش ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر دعا مانگنے کی جگہ بھی نہیں ملتی ہے۔ آپ چلتے رہیے، بیت اللہ کو دیکھتے رہیے اور دعا مانگتے رہیے، اور پڑھ لیجئے اللہم انت السلام۔ جیسے کسی ساتھی کو ملتے ہیں تو السلام علیکم سلام کرتے ہیں، تو اللہ کو تو سلام نہیں کریں گے، اس کی جگہ السلام علیکم کی جگہ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دار السلام، یاد رہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں۔ لیکن پہلی نظر پر آپ دعا مانگیں گے۔ کیا دعا مانگیں گے؟ جو دعا آپ کو پسند ہو وہ مانگ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے یہ دعا کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجیے، یعنی اب زندگی میں جو دعا مانگوں
وہ میری دعا قبول ہو جائے، یا اللہ مجھے ایسا بندہ بنا دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ جامع دعا ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی اس میں آ گئی۔ یا تو یہ مانگ لیجئے، یا تو یہ مانگ لیجئے کہ یا اللہ پورے سفر میں اب جب میں جو دعا کروں وہ سب قبول ہو جائے، تو اب جو مانگتے رہیں گے وہ قبول ہوتا رہے گا۔ اس طرح اپنے پسند کی جو بھی دعائیں ہیں آپ مانگ لیجئے گا۔ اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، جو بھی اس میں سے یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ہر عمل میں 1,00,000 کا ثواب مل رہا ہے، تو نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، یا اللہ جب تک مسجد میں رہوں گا نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو نفلی اعتکاف کی نیت بھی کر لیجئے۔ اب مسجد حرام میں داخل ہوئیے، مسجد میں داہنے پاؤں سے دعا کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ اب چونکہ ہمیں طواف کا عمل کرنا ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمرہ کے طواف کے لبیک کا ٹوٹل ٹائم احرام کی نیت کرنے سے لے کر طواف شروع ہونے تک، تو اب یہ لبیک کا پورا ٹائم ابھی چل رہا ہے، اب جا کر ختم ہونے والا ہے۔ اب مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگلا کام آپ کو یہ کرنا ہے، داہنے کندھے کو کھول دینا ہے، جس کو اصطباع کہا جاتا ہے۔ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہونی ہے، اس طواف میں 2 کام سنت ہوتے ہیں، ایک کو اصطباع کہا جاتا ہے، ایک کو رمل کہا جاتا ہے۔ اصطباع اس طواف کے 7 چکر میں ہوتا ہے، رمل پہلے کے 3 چکروں میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال آگے رمل کی بات آ رہی ہے، ترتیب سے ہم چلتے ہیں۔ تو اصطباع میں داہنا کندھا اب ہم کھول دیں گے، یہ ہمارا اصطباع کا عمل ہو گیا۔ اب مان لیجئے کہ یہ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، یہ حجر اسود والا، چاروں کونوں کے نام بھی ہمیں یاد ہو تو اچھی بات ہے۔ رکن حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، چاروں کونوں کے 4 الگ الگ نام ہیں۔ طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود کے کونے سے، اس کو رکن حجر اسود کہا جاتا ہے۔ تو اس کی سیدھ میں آنے سے پہلے تھوڑا آگے چلتے چلتے آپ آئیں، رکے نہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، رکنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ رکتے یا چلتے چلتے آپ اب اگلا عمل یہ کریں گے کہ طواف کی نیت کریں گے، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے عمرہ کا طواف کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما۔ یہ آپ نے طواف کی نیت کر لی۔ اب اس کے بعد مستحب عمل ہے استقبال، اگلے عمل کا نام ہے استقبال۔ استقبال کا طریقہ اور ترتیب کتابوں میں یہ لکھی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کانوں تک اس طرح ہاتھ اٹھا لیں گے تو اس کو کہتے ہیں استقبال۔ یہ عمل کب ہوگا؟ بالکل سیدھ میں آنے سے پہلے، اس کو کہیں گے استقبال۔ اب اس کے بالکل سینٹر میں آپ آ جائیں گے، سامنے ہو جائیں گے۔ اب اگلے عمل کو کہتے ہیں استلام، یعنی ہوائی بوسہ۔ آواز نہ نکلے تو زیادہ بہتر ہے، آواز نکالنے کی ضرورت نہیں، اس طرح آپ نے تصور کیا اور یہ بوسہ لے لیا۔ اصل تو یہ تھا کہ حجر اسود کو ڈائریکٹ بوسہ لیتے، لیکن بھیڑ ہے، خوشبو ہے، دوسرا آپشن یہ تھا کہ لکڑی لگا کر اس لکڑی کو بوسہ لیتے، یہ بھی مشکل ہے، اتنی بھیڑ میں کتنی لکڑیاں کتنوں کو پڑ جائے گی، کام کیا تھا اور کام کیا ہو جائے گا، اس میں اب لکڑیاں بھی نہیں چلے گی۔ تو تیسرا آپشن ہے ہوائی بوسہ، استلام۔ اچھا، ہم نے اوپر آپ کو بتایا تھا ہمارے استاد محترم کے حوالے سے، حضرت مولانا احمد صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم کے حوالے سے بات بتائی تھی کہ حج میں 5 قسم کی تیاریاں ہونی چاہیے، اس کا اوپر تذکرہ ہوا۔ اس میں ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ ہر عمل کی یادگار، ہر عمل کی روحانیت سے، یادگار سے اس کی روحانیت اور نورانیت ملتی ہے۔ تو اگر آپ یہ بوسہ لیتے ہیں، ایک رسم تو ادا ہو جائے گی، ایک عمل تو ادا ہو جائے گا، لیکن اسی عمل میں اگر آپ روحانیت چاہتے ہیں، اس میں مزید جان پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بات عرض کروں گا کہ آپ یہ تصور کر کے یہ عمل کریں گے استلام کا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یمین اللہ فی الارض، حجر اسود دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دائنا ہاتھ ہے، کما یلیق بشانہ، یہ اللہ کا دائنا ہاتھ ہے۔
اگر کسی بزرگ ہستی سے، کسی اللہ والے سے شرف ملاقات ہوتا ہے، ہم مصافحہ کرتے ہیں تو مدتوں یاد رکھتے ہیں کہ میں نے فلاں حضرت سے، میں حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی ہے، حضرت کو مجھے دیکھنے، حضرت کی زیارت کا مجھے شرف ملا ہے، بندہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کی دست بوسی کا شرف مل رہا ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، گویا میں اللہ کے ہاتھ کو بوسا لے رہا ہوں، گویا اس تصور کے ساتھ اگر یہ استلام کریں گے، اس کی روحانیت بالکل بدل جائے۔ اس کیفیت کے ساتھ استلام کرنا ہے۔ اب یہاں سے ہمارا اینٹی کلاک وائز بایاں حصہ بیت اللہ کی طرف رہے گا۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی وہ دل ہے جہاں تو سما سکے۔ تو یہ اینٹی کلاک وائز کے دل بیت اللہ کی طرف رہے گا تاکہ اس کا کنیکشن بیت اللہ سے جڑ جائے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ ہمارے 7 چکر پورے ہوں گے۔ ہر چکر کے شروع میں کہہ لیجئے یا آخر میں کہہ لیجئے ایک اور بوسا ہوگا۔ جب 7واں چکر پورا ہوگا تو وہ 8ویں نمبر کا بوسا ہو جائے گا۔ اس طرح 8 استلام ہو جائیں گے۔ طواف کے دوران پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ طواف کرنا چاہیے۔ طواف کے چکروں کو یاد رکھنے کے لیے بعض لوگ تسبیح رکھتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ تسبیح کے دانے ایسے گھمانے میں گڑبڑ ہوتی ہے کہ چکر میں چکر لگ جاتا ہے کہ 6 ہوئے یا 5 ہوئے، 5 ہوئے کہ 6 ہوئے، وہ یاد رکھنے کے بجائے اور کنفیوژن کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس سے بعض اللہ والوں نے ذکر بتایا ہے جس سے چکر بھی یاد رہیں گے اور 7 چکروں میں کیا کرنا ہے وہ بھی یاد رہے گا۔ کہ پہلے چکر میں آپ استغفار کیجئے، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ استغفار پہلے چکر میں، دوسرے میں درود شریف، پہلا اور دوسرا استغفار اور درود شریف، لاسٹ اینڈ سیکنڈ لاسٹ، چھٹا اور 7واں پھر سے درود شریف اور استغفار، پہلا اور دوسرا، لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ، درود شریف اور استغفار۔ یہ 7 میں سے 4 چکر ہو گئے۔ پھر تیسرے چکر میں میں اپنے لیے دعا مانگوں گا، چوتھے چکر میں میرے گھر والوں کے لیے، میرے امی ابا، میرے بیوی بچوں کے لیے دعا مانگوں گا، اور 5ویں چکر میں کل امت مسلمہ کے لیے دعا مانگوں گا۔ اس طرح 7 چکر ہو جائیں گے۔ 3 چکر میں میرے لیے، گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، اور 5ویں میں کل امت مسلمہ کے لیے، پہلے دوسرے چھٹے 7ویں میں استغفار اور درود شریف۔ تو اس طرح 7 چکر بھی ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہمارا یہ 7 چکر کا عمل جب رکن یمانی آئے گا وہاں تک ہوگا، یہاں پہنچنے کے بعد سے لے کر یہاں تک ہر چکر میں آپ پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہر چکر میں پھر وہاں سے یہ دعا شروع کر دیں گے۔ تو اس ترکیب کے ساتھ 7 چکر میں کیا کرنا ہے وہ بھی یاد رہ جائے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، بس بڑوں کی بتائی ہوئی ایک ترکیب ہے۔ طواف میں زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ طواف اس تصور کے ساتھ کرنا چاہیے کہ یا اللہ ایک بہت گنہگار آپ کے در کا بندہ آپ کے در کے چکر لگانے آیا ہے، میں گول گول اس لیے گھوم رہا ہوں، جیسے ہم نے شروع میں مثال بتائی تھی کہ واشنگ مشین میں گندا کپڑا اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ گول گول گھومتا ہے اور پانی کا دھکا اس کی نجاست اور میل کچیل کو باہر کر دیتا ہے۔ میں بھی گول گول اس لیے گھوم رہا ہوں کہ اللہ میری گناہوں کی نجاست سے بھی آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ایک بھکاری ایک سیٹھ صاحب کے در کے، ایک شہنشاہ کے در کے چکر کیسے بھیک کی اور درد کی کیفیت سے لگائے گا، اس کیفیت کے ساتھ ہمیں طواف کرنا چاہیے۔ طواف ہو جانے کے بعد ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ دعا ضرور مانگیے گا، اپنی زبان میں مانگیے گا، کوئی سنت دعا نہیں ہے، بڑوں کی بتائی ہوئی ایک دعا ہے۔ دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ یوں دعا مانگ سکتے ہیں۔ مجھے یہ دعا بہت پسند ہے۔ دعا یہ ہے کہ یا اللہ آج میں نے آپ کے در کے چکر لگا لیے ہیں، آپ کے در کے چکر لگانے کے بعد مخلوق کے در کے چکر لگانے سے پیارے اللہ میری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کے در کے چکر لگانے کے بعد مخلوق کے در کے چکر سے میری حفاظت فرما دیجیے۔ مخلوق کے در کے چکر کیا ہے؟ مثال ایک دعا عرض کروں۔ ایک گھر والا قریبی عزیز بیمار ہو گیا، ماں بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑا ہے، ڈاکٹر صاحب قتل خانے ہاسپٹل کے بار بار چکر کاٹ رہا ہے، رحم کر دو۔ یہ کیا ہے؟ مخلوق کے در کے چکر ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں مخلوق کے در کے چکر لگا رہا ہوں۔
مخلوق کے در کی چکر کی ایک مثال کیا ہے؟ میرا اپنا پیسہ ہے، بندے نے قرض لیا تھا، دے نہیں رہا، بھائی دے دے، بھائی دے دے، بھائی دے دے، پیسہ میرا ہے، بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، میں اپنا پیسہ مانگ رہا ہوں، لیکن مخلوق کے در کے چکر کاٹنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ تمام چکروں سے پیارے اللہ مجھے نجات دے دیجئے۔ آج میں نے آپ کے در کے پھیرے لگائے، مخلوق کے در کے پھیرے لگانے سے پیارے اللہ میری حفاظت فرما دیجئے۔ اس طرح آپ کے 7 چکر یہ دعا کی کیفیت کے ساتھ پورے ہو گئے۔ اب 7 چکر میں ایک چیز رہ گئی جس کو ہم نے اوپر کہا تھا رمل۔ استباء تو ہوتا ہے داہنا کندھا کھلا رکھنا، اور رمل میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سینہ تان کر اور پاؤں کی پچھلی ایڑی تھوڑی سی اٹھا کر پریڈ کی چال میں فوجی انداز میں چلنا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم چونکہ طواف کے دوران تھکے تھکے سے نظر آ رہے تھے تو آسمانی پیغام آیا کہ صحابہ کو کہا جائے سینہ تان کر طواف کریں، اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آئی تو اس کو سنت بنا دیا گیا۔ بہرحال یہ 3 عمل میں 3 چکر میں سینہ تان کر چلنے کو رمل کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ کراؤڈ بہت ہے، رش بہت زیادہ ہے، تو پورے چکر میں اس طرح چلنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اب تو سال بھر مشکل ہو گیا، تو بیچ بیچ میں جہاں بھی آپ چلے اگر آپ کو جگہ مل جاتی ہے، طبیعت میں بشاشت ہے، تو اس سنت کو ادا کر لیجئے۔ پورے چکر میں اس عمل کو ادا کرنا اب آج کے دور میں تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے۔ تو جب موقع ملے رمل کے طواف کے شروع کے 3 چکروں میں یہ عمل بھی کر لیا جائے تو استباء بھی ہو گیا، رمل بھی ہو گیا، اور اس کیفیت کے ساتھ ہمارا طواف مکمل ہو گیا۔ اور ہر طواف کے بعد نفل طواف ہو، فرض طواف ہو، کسی بھی قسم کا طواف ہو، 2 رکعت واجب الطواف کے بغیر وہ طواف ادھورا ہے۔ اب جب آپ نے طواف کر لیا تو یہ کندھا ڈھانک دیجیے، اس کو کھلا رکھ کر نماز نہیں پڑھنا۔ یہ استباء صرف طواف کے لیے تھا، نماز کے لیے نہیں ہے، کہ یہ طواف چونکہ نماز کا حصہ ہے، یہ نماز چونکہ طواف کا حصہ ہے تو اس میں بھی کھلا رکھو، ایسا نہیں۔ طواف ہوتے ہی اس کو ڈھانک کر اب ہمیں 2 رکعت واجب الطواف، پیچھے آ جائیے مقام ابراہیم کے جتنا پیچھے یا جہاں جگہ مل جائے وہاں آپ پڑھ لیجئے۔ جب تک یہ 2 رکعت نہیں ہوگی تب تک طواف مکمل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ طواف کر کے بھول گیا یہ 2 رکعت پڑھنا، ہوٹل میں آ گیا، ہوٹل میں نہیں ملک انڈیا آ گیا، تب بھی یہ 2 رکعت پڑھنا اس پر لازم ہوگا، معاف نہیں ہوگی، یہ 2 رکعت پڑھنا ہی ہے۔ ہاں البتہ اس 2 رکعت پڑھے بغیر اگر کسی نے عمرہ مکمل کر لیا یعنی حلق کرا لیا، احرام سے باہر آ گیا تو وہ باہر تو آ جائے گا، یہ نہیں کہ 2 رکعت نہیں پڑھی ہے تو پھر باہر بھی نہیں آ پائے گا، وہ احرام سے باہر آ جائے گا، لیکن 2 رکعت معاف نہیں ہوگی۔ بعد میں جب یاد آئے تب اس کو پڑھنا ہے، اسی 2 رکعت پر وہ طواف کی تکمیل مکمل ہونا موقوف ہے۔ تو یہ 2 رکعت ہمیں اس طرح پڑھنا ہے۔ اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہیں، جہاں سہولت سے مل جائے۔ حج بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، اپنے اوپر مشقت یا دوسرے کو تکلیف میں ڈالنا اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں سہولت سے بعض لوگ کیا ہے اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ نہیں میں تو مقام ابراہیم کے پاس ہی پڑھوں گا، اس سے لگ کر پڑھ رہے ہیں۔ بھائی وہاں سے آدمی جا رہے ہیں، عورتیں جا رہی، طواف ہو رہا ہے، نہیں میرے اوپر سے چلے جاؤ لیکن پڑھوں گا یہیں۔ تو یہ اس طرح کی اندھی عقیدت بہت ساری چیزوں میں لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اکابر کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نہیں حضرت میرے گھر میں آئیے، میں اکثر عرض کرتا ہوں چاہے حضرت کے پگ ٹوٹ جاوے لیکن آپ کے پگ مبارک میرے گھر میں آنے چاہیے، ٹوٹ کے آوے تو بھی چلے۔ بھائی ایسی اندھی عقیدت کی کیا ضرورت؟ ایک مرتبہ ایک بزرگ ہے نا کسی جگہ بیان کے لیے جا رہے تھے، بیچ بیچ میں تھوڑا ایسی بات اس لیے کرتا ہوں فریش ہو جاؤں میں، کہیں بیان کے لیے جا رہے تھے تو بیچ میں ایک عقیدت مند شاگرد ملا، حضرت بس میرے گھر پہ تھوڑی چائے ہو جائے، تو 15-20 منٹ ایکسٹرا حضرت لے کے چلے تھے۔ اب چائے کے لیے وہ لے گیا حضرت کو۔ اب بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے مجمع سوچتا ہے کہ یار یہ مولانا لوگ صحیح ٹائم پہ آتے ہی نہیں ہیں، جلدی آتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ مولانا کے ساتھ کیا حادثہ ہوا وہ مجمع کو تھوڑی پتہ ہے، اور آ کے وہ اعلان تھوڑی کریں گے کہ انہوں نے چائے پلانے میں گڑبڑ کر دی۔ بہرحال حضرت گئے، کہاں ہے بھائی آپ کا گھر؟ بولے یہ رہا، یہ یعنی یہ کدھر، یہ کر کے 2-3 کلومیٹر چلایا اور 4 مالے پہ لے گیا۔ اب 4 مالے پہ لے جا کے بیگم کو بولتا ہے چائے بنا، بیگم بولتی ہے دودھ نہیں ہے۔ بھائی اللہ کا بندہ جب حضرت کو لے جا رہا ہے، حضرت نے عقیدت میں احترام میں بات مان لی تو فون لگا دیتا، بیگم چائے بنا کے تیار ہے۔ اب وہاں جا کے بولتا ہے، وہ بولتی ہے دودھ نہیں ہے۔ اب دودھ لینے اترے،
دودھ لے کے چڑھے، چائے بنی، پائے تیار ہوئے، اب چائے بن کے آئی، حضرت نے چائے پی، ادھر مجمع گالی دے رہی ہے مولانا لوگ آتے ہی نہیں ہیں، وقت پہ آتے نہیں۔ اچھا خیر یہاں تک تو ہوا، اب مزے کی بات سنیے، چائے پی کے جب حضرت جانے لگے تو بولنے لگا وہ میزبان، حضرت دعا کر دیجیے۔ حضرت کا جواب یہ تھا، بد دعا نکل رہی ہے دے دوں، بد دعا نکل رہی ہے دے دوں۔ بہرحال یہ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں جگہ اطمینان سے مل جائے وہاں نماز پڑھ لی جائے، واجب الطواف ادا ہو جائے گی۔ اب الحمدللہ ہمارا طواف کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب اگلا کام کیا کرنا ہے؟ زمزم پینا ہے، خوب جی بھر کر پینا ہے، اتنا بھی نہیں پینا ہے کہ پیشاب کا تقاضا ایمرجنسی آ جائے اور چھوڑ کے جانا پڑے، لیکن جی بھر کر پینے کی کوشش کریں۔ مومن جی بھر کر پیتا ہے، منافق جی بھر کر نہیں پی پاتا ہے۔ اس وقت ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے مومن زمزم پیتا ہے وہ نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے، گویا اس کی دعا جس نیت سے جس دعا سے وہ پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرما لیں گے۔ زمزم اس لیے بھی پلایا جاتا ہے، وہ میچ میں کچھ اوور کے بعد وہ ٹھنڈا آتا ہے نا اندر گاڑی لے کے، انرجی ڈرنک، کہ بھائی اگلے 15 اوور میں تھوڑی طاقت چاہیے تو بیچ میں تو یہ اگلی سعی کے لیے بیچ میں انرجی ڈرنک ہے، یہ کھانا بھی ہے اور یہ پینا بھی ہے، اس سے بھوک بھی مٹتی ہے، اس سے پیاس بھی مٹتی ہے۔ اور زمزم کی اصل حقیقت تو آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن ایک ایکسٹرا بات آپ کو اور بتاؤں گا جو حدیث پاک سے ثابت ہے، ممکن ہے کہ آپ کے علم میں نہ ہو۔ ایک تو زمزم میں یہ تصور ہم کرتے ہیں کہ بھائی یہ پانی کس برکت سے آیا، بی بی ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے آیا، یہ واقعہ تو ہم سب کو معلوم ہے، لیکن زمزم پیتے وقت ایک تصور اور ضروری ہے جو حدیث پاک سے اس تصور کو لیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمزم سے برتن سے زمزم نکال کر نوش فرمایا اور کچھ بچا کر حضرت نے واپس ڈال دیا۔ حضرت نے کیوں واپس ڈالا؟ کچھ بچا ہوا کیوں حضرت نے واپس ڈالا؟ ہم گنہگاروں کو بھی حضرت کا تبرک مل سکے، کچھ ہم گنہگاروں کو حضرت کا تبرک مل سکے۔ تو میں اس نیت سے پیوں گا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنا تبرک اس میں ڈالا تھا، یا اللہ اس کی برکات مجھے بھی مل جائے، اس کا کچھ حصہ مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ اس تصور کے ساتھ اپنے دیگر تصورات میں، اپنی دیگر دعاؤں میں اس تصور کو بھی شامل فرما کر زمزم پیجئے تاکہ اس سے انرجی ملے۔ طواف کے فوراً بعد سعی کرنا ضروری نہیں ہے، بیچ میں آپ وقفہ لے سکتے ہیں، تھوڑا آرام کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ مسئلہ یاد رکھیے، آج کل بہت ساری وہاں پر ویل چیئر تو پہلے تھی، اب اسکوٹر والی چیئر بھی آ گئی ہے، سنگل سیٹ اور ڈبل سیٹ بھی آ گئی، تو آدمی آرام سے اس میں بیٹھ جاتا ہے۔ جو چل کر کر سکتا ہے اس کے لیے بیٹھ کر کرنا، جو معذور نہیں وہ ویل چیئر پر کرے گا اس کا ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اچھا ایک بڑا سیٹنگ آج کل لوگ کیا کر لیتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ صورت والے بہت سارے لوگ ہیں، ویل چیئر پر بیٹھوں گا تو سب دیکھیں گے کہ یہ مولانا گڑبڑ ہے، دیکھو یہ تو ویل چیئر پہ جا رہے ہیں، تو ماسک لگانے کا رواج ہے کہ بھائی کورونا چل رہا ہے یا کورونا کی برکتیں ابھی بھی چل رہی تو ماسک لگا لیتے اور آرام سے ویل چیئر پر کر رہے ہیں۔ بھائی مخلوق سے چھپا لوگے، اللہ تو جانتے ہیں نا، اللہ سے چہرہ تھوڑی چھپ سکتا ہے، تو مسئلے کی روشنی میں اس کا وہ طواف یا سعی ادا نہیں ہوگی۔ اچھا یہ جو ڈبل سیٹ والی اسکوٹر ویل چیئر جو نکلی ہے نا، اس کے سلسلے میں ایک مسئلہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دھکے دینے والی ہے ویل چیئر، تو دادا جان بیٹھے ہیں اور پوتا ان کو ویل چیئر پر طواف کرا رہا ہے، تو دادا جان معذور ہے، اس لیے ان کا بھی طواف ادا ہو گیا، یہ معذور نہیں ہے، لیکن یہ تو چل کے چلا رہا ہے اور دھکے دے رہا ہے، اس کو تو ڈبل ثواب ملنے والا ہے، اس کا طواف بھی الحمدللہ ادا ہو گیا اور ڈبل ثواب کے ساتھ ادا ہوگا۔ لیکن وہ جو اسکوٹر والی ویل چیئر ہے، آج کل کیا ہوتا ہے کہ دادا تو معذور ہے، اس لیے دادا بیٹھ گئے، بولتے ہیں دادا پوتا تو بھی بیٹھ گیا، آ جانا، کہاں ابھی تو چلے گا، چل ویسے بھی پیسے دے رہا ہوں اور بازو والی سیٹ خالی ہے، تو پوتے کو بھی بٹھا لیا، آ جا، جائیں گے، گھومنے جا رہے ہیں۔ پوتے کا ادا نہیں ہوگا، وہ معذور ہے، وہ غیر معذور ہے، وہ کیوں بیٹھ گیا؟ وہ شکل میں دھکے دینے والے میں تو وہ چل رہا ہے تو اس کا ادا ہوگا، لیکن جو دادا کے بازو میں بیٹھ کے آرام سے گھومنے جا رہا ہے اس کا طواف ادا نہیں ہوگا، وہ معذور نہیں ہے، اس کا ویل چیئر پر یا اسکوٹر چیئر پر اس کا وہ طواف ادا نہیں ہوگا۔ یہ آج کل بہت چل رہا ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، تو اس کا خیال رہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ اس تعلق سے عرض کر دوں کہ آج کل
حکومت کی طرف سے کورونا کے بعد سے یہ پابندی چل رہی ہے کہ آپ احرام کے بغیر مرد حضرات مطاف میں نہیں جا سکتے، تو لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بس چادر پہن لی اور نفلی طواف کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ اس میں ہمارے اکابر کے فتاوی میں دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ بعض گنجائش دیتے ہیں کہ نوع من اللباس، چلو چلے جاؤ، چلے گا، لیکن اکثر فتاوی میں، اور ہم بھی یہی عرض کریں گے کہ یہ مناسب نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹ جس طرح زبان سے ہوتا ہے عمل سے بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی پولیس نہیں ہے اور اپنی گاڑی کی پلیٹ آگے لگا دے پولیس تاکہ اپنا وٹ پڑے، یا پولیس نہیں ہے خاکی وردی پہن لیا اور یہاں 3 اسٹار 5 اسٹار لگا لیا، بھائی آپ نے کچھ نہیں بولا، لیکن خاکی وردی پہن کر آپ عملاً جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں پولیس ہوں، حالانکہ میں پولیس نہیں ہوں۔ تو آپ عمرہ میں نہیں اور احرام پہن کر آپ بول رہے ہیں میں عمرہ میں ہوں، حالانکہ یہ بات طے ہے کہ ان کو سب پتہ ہے کہ لوگ اس طرح آ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہونا ایک الگ چیز ہے، میرا اپنا عمل ایک الگ چیز ہے۔ عبادت جذبات کی تسکین کا نام نہیں کہ بھائی میرے کو یہ عمل میں مزہ آتا ہے کہ دے دمادم طواف، اتنے طواف مار کے آیا اور اتنے عمرے اتار کے آیا، یہ دھمادم کا نام عبادت جذبات کی تسکین کا نام نہیں۔ میں اس پر اکثر عرض کرتا ہوں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا تھا، حضرت میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، حضرت میں عمرہ کے لیے جاؤں؟ کیوں پوچھا حضرت سے؟ حضرت نے فرمایا تھا اشرکنا فی الدعاء یا اخیہ، بھائی جان چھوٹے پیارے بھائی مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا۔ کیوں پوچھا حضرت عبداللہ نے؟ عبادت کے لیے جا رہے تھے، پکنک پہ تھوڑی جا رہے تھے، بزنس پہ تھوڑی جا رہے تھے۔ پوچھا اس لیے کہ کہیں اس وقت میرے لیے دین کا کوئی اہم تقاضا اور تو نہیں ہے کہ میں الاہم فالاہم کو چھوڑ کر غیر اہم میں جا رہا ہوں اس کی رعایت کیے بغیر۔ تو دین کا اس وقت کیا تقاضا؟ اپنے جذبات کی تسکین نہیں کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے بس میں وہ کروں۔ بہرحال میں مسئلہ یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بہتر نہیں، یہ عملی جھوٹ ہے، لہذا اس سے احتیاط کیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ بات ہم نے یہاں اس لیے عرض کی کہ اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ مثلاً آپ کا جب بھی ایسا جذبہ ہو، بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ رات بھر جاگتے ہیں اور ایک دن آڑ سے وہ عمرہ کر لیتے ہیں، ہر ایک دن چھوڑ کر رات میں عمرہ کر لیتے ہیں۔ اور مزید نفلی طواف کا اگر جذبہ اور داعیہ ہے تو آپ نے عمرہ کا طواف کیا، عمرہ کے طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ آدھے گھنٹے کا 20-25 منٹ کا وقفہ لے لیجئے اور سعی ابھی مت کیجئے، مطاف ہی میں رہیے اور اسی حالت میں چند نفلی طواف کر لیجئے، 2 3 4 5 سعی کے بعد بھی آ کر سکتے ہیں، لیکن عملاً یہ مشکل ہے کہ ایک بار صحیح مسعی میں چلے گئے واپس مطاف میں آنا بہت مشکل ہے۔ تو طواف کے بعد وہیں مطاف میں بیٹھ کر کچھ وقفہ لے کر یہ بعد میں بھی کر سکتے، شروع کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، بعد میں جب اگلے نفلی طواف کریں گے یا نفلی عمرہ کریں گے تبھی بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک طواف کے بعد مزید چند طواف کر لیں اور سعی بعد میں کریں۔ بہرحال ہمارا طواف کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب اگلا عمل سعی کا ہے اور ہم نے زمزم بھی پی لیا ہے، اب ہمیں مسعی یعنی سعی کی جگہ میں جانا ہے۔ 7 چکر جب ہمارے طواف کے پورے ہوئے تھے تو ہمارے 8 بوسے پورے ہو گئے تھے۔ اب اگلا مسعی میں پہنچنے سے پہلے جسٹ ایسی جگہ جہاں سے بیت اللہ نظر آ رہا ہو، اوپر مسعی چونکہ اوپر ہے، اگرچہ نیچے بھی فلور ہے لیکن ابھی اس کو ایسا کور کر دیا گیا ہے مسعی کے باہر کہ وہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو جب نظر آنا بند ہونے والا ہو اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ نوا بوسہ لے لیا جائے، سعی سے پہلے اوپر پہنچ کر جہاں سے بیت اللہ آخری بار نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ مسعی کے بالکل سامنے جب آتے ہیں تو اس وقت ہم نے دیکھا وہاں کور کر دیا گیا، بڑا سا سفید تختی نما کچھ لگا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے تو وہاں نظر نہیں آتا ہے۔ بہرحال اگر یہ عمل چھوٹ بھی گیا تو طواف یا سعی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بہتر یہ ہے کہ جہاں سے نظر آئے وہاں سے 9ویں مرتبہ بوسہ آپ لے لیں گے۔ اب آپ مسعی میں صفا پہاڑی کے قریب پہنچیں گے، پہلے آپ نیت کریں گے یا اللہ آپ کی رضا کے لیے عمرہ کی سعی کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما۔ پھر اس کے بعد اگر یاد ہو
تو آپ کو اسکرین پر لکھی ہوئی آیت بھی وہاں مل جائے گی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اور اس سے پہلے ایک اور جملہ لکھا رہتا ہے ابدأ بما بدأ اللہ تعالی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس کو پڑھیے اور 7 چکر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، سعی شروع ہوگی صفا سے، 7واں چکر ختم ہوگا مروہ پر۔ اکثر سعی کے بعد چونکہ ہوٹلیں باب عبدالعزیز کی طرف سے لوگوں کو جانا رہتا ہے تو 8واں چکر بھی لوگوں کو کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن وہ عبادت کا حصہ نہیں ہے۔ بیچ میں گرین لائٹ کا ایریا ہے جس کو میلین اخضرین عربی میں کہا جاتا ہے، اس گرین لائٹ کے ایریے میں مرد حضرات کو دوڑنا ہے، عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے، اور ہو سکے تو اسکرین پر آپ کو دعا وہاں لکھی ہوئی نظر آئے گی جو گرین لائٹ کے ایریے میں پڑھی جاتی ہے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ یہ دعا اس گرین لائٹ کے ایریے میں پڑھنا ہے، دوڑنا ہے، اور صفا مروہ جب بھی پہنچے تو 2-5 منٹ ہو سکے تو وہاں دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ سعی میں عموماً غفلت دیکھی جاتی ہے طواف کے مقابلے میں، طواف گولائی میں ہوتا ہے، سعی لمبائی میں ہوتی ہے۔ طواف کے مقابلے میں سعی کا ڈسٹنس اور فاصلہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تو اکثر سعی غفلت کے ساتھ کی جاتی ہے، یاد رکھنا چاہیے وہاں غفلت نہ ہو۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ سعی کے دوران آپ اس تصور کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ سعی کریں کہ پیارے اللہ، حضرت کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں، پیارے اللہ یہاں پر بی بی حاجر دوڑی تھی، آپ کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ آپ نے اس کو ہر عمرہ اور ہر حج کا حصہ بنا دیا، اور ان کی ادا آپ کو اتنی بھائی کہ پیارے اللہ آپ نے ان کی مراد پوری فرمائی اور زمزم عطا فرمائی۔ یا اللہ میں تو ان کی نقل کر رہا ہوں، پیارے اللہ مجھے بھی ہدایت کی ضرورت ہے، مجھے بھی مغفرت کی ضرورت ہے، مجھے بھی آپ کے تعلق کی ضرورت ہے، مجھے بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی ضرورت ہے۔ یا اللہ اس نقل کو قبول فرما کر جیسے آپ نے ان کو زمزم عنایت فرمایا تھا، مجھے بھی یہ نعمتوں سے نواز دیجئے۔ دعا کے تصور کے ساتھ، دعا کے اہتمام کے ساتھ ہمیں یہ 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ اس طرح 7 چکر پورے ہوں گے تو سعی الحمدللہ مکمل ہو گئی، عمرہ کے 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام ہے بال منڈانا یا بال کتروانا۔ مرد حضرات کے لیے منڈوانا افضل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رحم کی 3 مرتبہ حلق کرانے والوں کو دعا دی ہے، بال کٹوانے والوں کو 1 مرتبہ دعا دی ہے۔ ہم نے حرم میں بال کٹواتے ہوئے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ میری محبوبہ مر رہی ہے۔ بال سے ایسی محبت، گردنیں نہیں کٹانا ہے، بال کٹانا ہے، اس میں بھی رو رہا ہے کہ محبوبہ جا رہی، میں 5 سال سے بال رکھا تھا، بال جا رہے، اس پہ رو رہا ہے۔ بتائیے، اللہ کی راہ میں صحابہ نے گردنیں کٹا دی اور یہ بال کٹانے پہ رو رہا ہے۔ واقعتاً ہم نے دیکھا ہے روتے ہوئے لوگوں میں بال کٹ رہے ہیں، بھائی حج پہ آیا اور رو رہا ہے، بال کی اتنی محبت۔ دیکھو ایک بات یہاں سے یاد آئی کہ بال انسان نے جسم پر کتنی محنت کر ڈالی، باطن پر محنت کا کوئی شوق نہیں ہے، ظاہر پر اتنی محنت کے بال جیسا بال جو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، مارکیٹ میں ابھی 100 قسم کے شیمپو آپ کو مل جائیں گے، بال لمبا کرنے کے، بال چھوٹا کرنے کے، کالا کرنے کے، گھونگریالے کرنے کے، گھونگریالوں کو سیدھے کرنے کے، سب قسم کے مارکیٹ میں آپ کو شیمپو ملیں گے۔ جسم پر کتنی محنت، انسان کہاں تک پہنچ گیا، روح پر کب محنت ہوگی؟ یہ حج روح پر محنت کرنے، یہ مجلس روح پر محنت کرنے کے لیے، روحانیت اور نورانیت بنا کر حج پر جانا ہے ہمیں۔ بہرحال بال کٹانا ہے، حلق کرانا ہے۔ بال کٹانے کے لیے یہ بات مسئلہ یاد رہے کہ جس کے بال انگلی کے 1 پور سے بڑے ہیں تو ہی کٹانے کا آپشن ہے، ورنہ مرد حضرات کے لیے حلق لازم ہے، ٹکلا لازم ہے۔ اگر 1 پور سے چھوٹے ہیں تو حلق کٹا نہیں سکتے، حلق ہی کرانا ہوگا۔ اس لیے بعض لوگ حج کے دنوں کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں نے کل ہی 1-2 روز پہلے ہی عمرہ کیا اور حلق کرا، ابھی بال ہے ہی نہیں تو کیا کروں؟ بھائی استرا پھرا دیجئے، استرا پھرانے میں کیا حرج ہے؟ اس وقت بال کٹانے کا آپشن ہے ہی نہیں، حلق لازمی ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور ماؤں بہنوں کے لیے اس صورت میں بال کٹانا، ان کی ترتیب یہ ہے کہ پورے بال کو پیچھے کر دیجئے، پورے بال کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیجئے اور بیٹی اور انگوٹھی کی طرح اس انگلی پر یا کسی بھی طرح اس کو فولڈ کر لیجئے اور تھوڑا سا اس میں سے کاٹ دیجئے۔
ٹوٹل بالوں کے چوتھائی بالوں میں سے بال کا کٹنا عورتوں کے لیے ضروری ہے. یہ بال کٹ گئے اس طرح. اچھا ہمیں تو سیلون میں جا کر کٹانا ہے. عورتیں مروا کے پاس ڈسٹ بین رکھے ہوئے رہتے ہیں. اگر 4-5 عورتیں مل کر ساتھ میں گئی, ایک قینچی لے کر چلی گئی, ایک دوسرے کا کاٹ دیے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بس بال حرم میں نہ گرے, وہاں نماز ہوتی ہے, اس لیے اس کا خیال رکھیں, بس وہاں نہ گرے. ایک مسئلہ اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ بال سے پہلے کا عمل, چاہے حج ہو چاہے عمرہ ہو, بال سے پہلے کا عمل اگر ہو گیا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں. بال سے پہلے کا عمل کیا ہے؟ عمرہ میں سعی ہے. حج میں بال سے پہلے کا عمل کیا ہے؟ قربانی ہے. قربانی ہو گئی, سعی ہو گئی تو ایک دوسرے کا بال کاٹ سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. تو الحمدللہ یہاں پہنچ کر ہمارا طواف جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اب وقت چونکہ کم ہے, حج کا بھی مرحلہ ہے, تو اب ہم جلدی سے حج پر آ جاتے ہیں. حج کے کتنے دن ہیں؟ 6 دن ہیں. 8 تاریخ کا نام یوم الترویہ ہے. حاجی کو 7 تاریخ کو ہی مینا میں رات میں, دوپہر میں, دن میں, جب بھی ان کی بشاشت ہے, سہولت ہے, جو یہ بات یاد رکھیے کہ جو انہوں نے اپنی سہولتوں کا انتظام کیا ہے, اگر وہ خلاف شریعت نہیں ہے تو ان کا ساتھ دینا چاہیے. ساتھ کو جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے. وہ انتظامی سہولت کے لیے کبھی کبھار ساتھ کو ہی لے کر چلے جاتے تو چلے جائیے, کوئی مسئلہ نہیں. 8 تاریخ حج کا پہلا دن ہے. یہ ٹرائی بال ہے. بچے لوگ بیٹ بال کھیلتے ہیں, پہلے ٹرائی بال ڈال, تو یہ ٹرائی بال ہے. یا اکھاڑے میں آنے کی پریکٹس ہے کہ کل سے عبادت کرنا ہے. اس 8 تاریخ کو حج کا کوئی اسپیشل عمل, الگ سے عبادت نہیں ہے. حج کے ایام اور حج کے ارکان کا مذاکرہ کرنا ہے. 5 نمازیں اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی فکر کرنی ہے. ایک مسئلہ وہاں پر آتا ہے کہ بھائی قصر کریں گے یا اتمام کریں گے, اگر تفصیل سے اس کو بھی سمجھانے جائیں گے تو کافی وقت چلا جائے گا. اس کی 3 قسمیں ہیں انشاءاللہ. جو گروپ آپ کو بتایا گیا انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو بات بتا دیں گے. ابھی بات سمیٹنا ہے. تو 8 تاریخ کو ہمیں 5 نمازیں حرم میں مینا کے خیمے میں ادا کرنا ہے. حج کی عبادت ایک پیغام یہ دیتی ہے کہ اسلام سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے, عقل لڑانے کا نام نہیں ہے. دین عقل پر ڈیپینڈ نہیں ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہت زیادہ جھنٹل مین لوگ بننے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو لاجک کے خلاف ہے, یہ تو سمجھ. دین عقل سے نہیں چلتا ہے, بس شریعت کا حکم ہے, ماننا ہے. جو عقل اور دین کو لڑائے گا اس کا انجام کیا ہوگا, قرآنی آیت سے ثابت کرنا چاہوں گا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا ارکم معانا یا بنی ارکم معانا, بیٹے کشتی میں ہمارے ساتھ آ جائیے, بچ جاؤ گے, محفوظ ہو جاؤ گے. نوح علیہ السلام نے کنعان بیٹے کو یہ جو بات کہی, یہ ہے وحی, یہ ہے دین, یہ ہے اللہ نبی کا حکم. اس کے مقابلے میں اس نے عقل لڑائی کہ نہیں میں نہیں آؤں گا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں وہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, وہ مجھے بچا لے گا. یہ ہے عقل کے پہاڑ بچا لے گا. یہ ہے وحی اور دین, دونوں کا ٹکرا ہوا. جب ٹکرایا تو کیا ہوا, فکان من المغرقین, غرقاب ہو گیا. تو یہاں سے علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ جب دین کو عقل کے ساتھ جو بھی لڑائے گا وہ بھی غرقاب, وہ ڈوب کر رہے گا, وہ انجام اور فلاح کو نہیں, اس کا انجام کامیابی کو نہیں پہنچے گا. تو حج میں بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ دیکھو 1 لاکھ کا ثواب مل رہا ہے, ادھر مینا میں آ جاؤ, بس اب ہم بول رہے ہیں ادھر آ جاؤ. اسی طرح کنکری مار رہے ہیں, کنکری میں کیا کر رہے ہیں, پتھر سے پتھر کو مار رہے ہیں. عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی کس کو مار رہے ہیں. دین عقل لڑانے کا نام نہیں, بس مارنا ہے. ہم جو کہیں, جب کہیں, جس طرح کہیں, اس کے کرنے کا نام دین ہے. اب آگے آپ مزدلفہ میں پہنچیں گے تو کہا جا رہا ہے کہ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں وہاں جا کر عشاء کے وقت میں پڑھنا. بھائی کیوں مغرب کے وقت میں مغرب کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ ہم جب کہیں, جو کہیں, جس طرح کہیں, آج یہی سکھایا جا رہا ہے. یہی پیغام ہے کہ دین تمہاری عقل سے نہیں چلے گا, ہمارے حکم سے چلے گا. بہرحال 8 تاریخ اس طرح ہمیں گزارنی ہے. اب 9 تاریخ کی فجر ہوگی. 9 تاریخ کی فجر کے سلام پھیرنے کے بعد ہم کیا کریں گے بتائیے, کیا پڑھیں گے؟ ہاں جی, 9 تاریخ کی فجر سے 13 کی عصر تک
عید حاجی پر معاف ہے، اس لیے 23 نمازوں میں ہر فرض کے فوراً بعد تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، حاجی غیر حاجی، مرد عورت، مسافر مقیم، سب پر یہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات پر 2 واجب ہے، پڑھنا بھی واجب ہے، زور سے پڑھنا بھی واجب ہے، مستورات کے لیے صرف دھیمی آواز میں پڑھنا واجب ہے۔ یہ واجب مس نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے کیا ہوگا؟ تکبیرات تشریق پڑھیں گے، اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ لبیک۔ ہمارا لبیک کب شروع ہوا؟ ہم نے جو حج کا احرام 7 تاریخ میں جانے سے پہلے اگر حرم جا کر باندھے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اپنی ہوٹل سے باندھ لیں، نیت کر لیں، نیت اسی طرح ہوگی جیسے اوپر بتایا، اور نیت کے بعد احرام کی پابندی شروع ہو گئی، لبیک شروع ہو گیا۔ تو حج کے لبیک کا آغاز، شروعات کب سے ہوئی؟ حج کے احرام سے شروع ہو گئی۔ کب تک چلے گی بات؟ لبیک کا آخری وقت کب ہوگا وہ آگے بات آ رہی ہے۔ تو 9 تاریخ کی فجر کے بعد تکبیرات تشریق اور لبیک کا عمل ہوگا۔ آج کا دن حج کا انتہائی قیمتی دن، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا احمد صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ حج میں 3 مقامات ایسے ہیں کہ بندہ سیکنڈوں میں ولایت کا نور حاصل کر سکتا ہے۔ پہلی بات یہ بتائی تھی کہ بیت اللہ کی پہلی نظر پر بندے کو ولایت کا نور ملتا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ عرفات کے میدان میں بندے کو ولایت کا نور ملتا ہے۔ تیسری بات یہ بتائی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے در دولت کی حاضری پر اس کو ولایت کا نور۔ یہ اس سفر کے 3 انتہائی قیمتی مقامات ہیں جہاں بندہ سیکنڈوں میں ولایت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس جماعت میں شامل فرما دے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دے۔ بہرحال تو آج کا دن انتہائی قیمتی ہے، پورے حج کا خلاصہ ہے۔ الحج العرفہ، اصل تو حج عرفہ ہی کا نام ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد آرام کر لے اور اپنے آپ کو انتہائی حشاش بشاش رکھے، اس لیے کہ آج میری زندگی کا سب سے قیمتی دن جو ہے وہ آج ہے۔ اس دن کو مجھے وصول کرنا ہے۔ ایسے موقع اللہ زندگی میں بار بار عنایت فرما دے، اس کا کرم ہے، لیکن بار بار ملا نہیں کرتے۔ بڑی قدر کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اس دن کو گزارنا ہے۔ آرام کر لے، آرام کرنے کے بعد تھوڑا سا غسل کر لے، فریش ہو جائے، اس لیے کہ آج دوسرا فرض وقوف عرفہ جو ہے وہ ابھی ہمیں کرنا ہے۔ ظہر کی نماز سے وہ وقوف عرفہ اول وقت میں جیسے ہی نماز ہوگی ظہر کا وقت ہوگا، ظہر سے مغرب تک یہ وقوف کا ٹوٹل وقت ہے، تو یہ دوسرا فرض اس وقت میں ہمیں ادا کرنا ہے۔ ایک بات اس سلسلے میں یہ یاد آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ عرفات میں کھانے میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں، چونکہ اتنا بڑا نظام ہے اور اس دن شاہی دعوت ہوتی ہے، بہت ساری قسم کے کھانے ہوتے ہیں، تو بھائی اللہ نے زندگی میں بہت کھلایا ہے۔ اللہ کا واسطہ دوں گا کہ کھانے میں 2-2 3-3 گھنٹے لوگ کھانے میں نکال دیتے ہیں۔ سبھی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بول رہا ہوں۔ کھانے میں اپنے وقتوں کو ضائع نہ کریں، عرفات کے ایک ایک لمحے کو وصول کریں۔ بڑا قیمتی وقت ہے۔ ان سبھی آنکھوں نے عرفات کے میدان میں لوگوں کو پتے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو عرفات کا کوئی لمحہ مجھ سے غفلت کے ساتھ نہ گزرے، اس کا مجھے بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور عرفات کے میدان میں جلدی سے کھانے سے فارغ ہو جائے، یا آج کھانا چھوڑ دیں، روزہ تو نہیں رکھنا لیکن کھانا قربان کر دیں گے، جو تھوڑا بہت میرے پاس ڈرائی فروٹ ہے اس طرح کا کچھ روکھا سوکھا کھا کر جلدی سے عبادت میں لگ جائیں۔ ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ 4 ذکر عرفات میں بتائے جاتے ہیں۔ ایک تو چوتھا کلمہ 100 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ شریف پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب درود شریف مکمل ہوگا اس کے اخیر میں ایک جملہ وعلینا معہم اس کے ساتھ ملایا جائے گا۔ تو 4 عرفات کے ذکر ہے، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ قل ھو اللہ شریف، اور 100 مرتبہ درود شریف۔ ہر درود شریف کے اخیر میں وعلینا معہم کا اضافہ کرنا ہے۔ یہ 4 عرفات کے ذکر ہو گئے، اور اپنا زیادہ سے زیادہ
وقت دعاؤں میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ کو اس دن کا مانگنا بہت پسند ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں نے کتابوں میں لکھا ہے، اللہ والے نے، ایک بزرگ نے اپنے کسی متعلق سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ آج کے دن کا سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ عرفہ کے دن کا سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ فرمایا حضرت نہیں معلوم ہے، آپ ہی بتا دیجئے۔ اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں آج کے دن کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس کو یہ شبہ ہو کہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں معاف کیا جاؤں گا کہ نہیں معاف کیا جاؤں گا۔ یہ عرفات کا سب سے بڑا بدبخت ہے، یعنی اس دن مغفرت اتنی یقینی ہے، تو اس کے لمحات کو، اتنے قیمتی لمحات کو میں کیسے ضائع کر سکتا ہوں؟ لہذا خوب انفرادی دعاؤں کا الگ الگ انداز میں، اجتماعی، انفرادی، کمرے میں، خیمے میں، ادھر ادھر خالی جگہ میں آپ نکل جائیے، بس اللہ کو منا لیجئے، ہاتھ اٹھا کر گریہ گزاری۔ فلسطین کے لیے بہت مانگنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا ہم حج پر کیوں جا رہے ہیں، چونکہ 3 جواب آپ کو بتائے تھے۔ ایک جواب یہ تھا کہ ہم امت مسلمہ کے سفیر اور ایمبیسیڈر بن کر جا رہے ہیں، یا اللہ ہم میمورینڈم دینے آئے ہیں، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجئے، فلسطین کے مسلمانوں پر یا اللہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ ہم بہت کٹھور دل ہیں، ہم بہت سخت دل ہیں، موبائل کی اسکرین پر ہم وہ منظر دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے ہیں۔ پیارے اللہ، آپ تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، اکرم الاکرمین ہیں، اجود الاجودین ہیں۔ پیارے اللہ بس کرا دیجئے، امت مسلمہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جا کر ہمیں مانگنے کا اہتمام کرنا ہے، تو خوب کیفیت کے ساتھ مانگنا ہے۔ یہ عمل عرفہ کا ہمارا ظہر سے لے کر مغرب تک چلے گا۔ اس دن بعض حجاج کرام مسجد نمیرہ جو عرفات میں ہے اس مسجد میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کی طرف سے مشورہ یہ ہے کہ مسجد نمیرہ نہ جایا جائے۔ اس کے نہ جانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ٹائم جانے آنے میں بہت زیادہ جاتا ہے، پورا وقت اسی میں جانے آنے میں نکل جاتا ہے، عبادت کا وقت نہیں مل پاتا ہے، اس لیے نہ جایا جائے۔ دوسری بات، نہ جانے کی دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ مسجد نمیرہ بہت فل رہتی ہے، ایک حصہ خالی رہتا ہے، سب وہاں جا کے جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ خالی اس لیے رہتا ہے کہ وہ والا حصہ عرفات کے باہر ہے، تو لوگ وہاں چلے جاتے ہیں۔ تیسری وجہ علماء نے یہ بتائی کہ وہاں قصر نماز ہوتی ہے، اور اکثر حاجیوں کو، وہ مسئلے کی تفصیل میں نہیں گیا ہوں، اکثر حاجیوں پر اتمام ہے، وہ 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور وہ مقیم ہونے کے باوجود ان کے مسلک میں گنجائش ہوگی پتہ نہیں، تو وہ مقیم ہونے کے باوجود سفر کی 2 رکعت پڑھاتے ہیں۔ اس لیے ان وجوہات کی بنیاد پر ہمیں عرفہ میں اپنے خیمے میں رہنا ہے، مسجد نمیرہ نہیں جانا ہے۔ اور آج مغرب کا وقت ہوگا، اس کے بعد عرفات چھوڑنا ہے۔ وہاں یہ ہوتا ہے اب کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے بسوں میں بٹھا دیا جاتا ہے، تو بس میں بیٹھنا غلط نہیں ہے۔ جب تک سائرن نہیں بجے گا، غروب نہیں ہوگا، اس کے بعد سائرن بجتا ہے تبھی بسیں چھوٹتی ہیں۔ تو بعض حاجی ڈر جاتے ہیں کہ بھائی ہاں مغرب سے پہلے کسی نے عرفات چھوڑ دیا تو دم ہے، تو کوئی چھوڑ نہیں سکتا ہے، بسیں پاس ہوتی ہی نہیں ہیں۔ ہاں کوئی چل کے نکل کے چلا گیا تو وہ الگ بات ہے۔ تو مغرب تک عرفات میں رہنا ضروری ہے، ورنہ دم ہے۔ لیکن بس میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ احتیاطاً بس میں جلدی بٹھا دیتے ہیں، تو بس میں بیٹھ گئے کوئی مسئلہ نہیں، وہ غروب کے بعد ہی چھوٹتی ہے۔ اور یہ وقت وہ وقت ہے کہ آج مغرب کو مغرب کے وقت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اب بس میں یا چل کر جیسی سہولت ہو، جیسی بشاشت ہو، طبیعت کا جیسا ساتھ ہو۔ اب عرفات سے ہم کہاں جائیں گے؟ مزدلفہ جائیں گے۔ مینا میں ہمیں خیمہ مل جائے گا، عرفات میں خیمہ مل جائے گا، مزدلفہ میں خیمہ نہیں ملے گا۔ کھلے آسمان کے نیچے، کھلے روڈ پر، پتھروں پر اس رات سونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ بندے یہی تیری اوقات ہے۔ آج تو مٹی کے اوپر سو رہا ہے، ایک دن تیرا آنے والا ہے کہ اندر جائے گا۔ تیرے اسکیچرز کے جوتے گئے، تیرا بستر گیا، تیرا اتنا موٹا گدا گیا، سب کچھ چلا گیا، ایک دن تو نیچے ہی جانا ہے، تیری اوقات ہی ہے۔ تو اس استحضار کے ساتھ ہمیں مزدلفہ پہنچنا ہے۔ مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھنی ہے۔ ترتیب یہ ہوگی نماز پڑھنے کی کہ ایک اذان ہوگی اور ایک اقامت ہوگی، 2 اقامت نہیں ہوگی، ایک اذان ایک اقامت۔ مغرب کی فرض پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟
کیا پڑھیں گے؟ ہاں تکبیر پڑھنا ہے نا، واجب ہے. ابھی وہ دن چل رہے ہیں تو فرض پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ تکبیر پڑھیں گے. تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ لبیک پڑھیں گے. لبیک کے بعد کیا پڑھیں گے؟ عشاء کی اقامت. ہاں نماز. حاضر کتنا ہے وہ دیکھنا ضروری ہے نا. تو مغرب کی نماز کے بعد تکبیر، تکبیر کے بعد لبیک، لبیک کے بعد عشاء کی اقامت نہیں، فوراً نماز ہوگی. تو دونوں فرض ہوگی، پھر مغرب کی سنت ہوگی، پھر عشاء کی سنت اور وتر ہوگی. اس ترتیب سے نماز ہوگی. میں نے بتایا کہ نماز کے لیے وقت سبب ہے. اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بہت سبب کر لیا، مسبب الاسباب ہم ہیں. ہم جب کہیں، جو کہیں، جس طرح کا. آج ہم کہہ رہے ہیں ابھی پڑھو تو ابھی پڑھنا ہے. اسی کا نام دین ہے. یہ پیغام وہاں سے ہمیں ملتا ہے. جی نماز تو پوری پڑھنا ہے. پھر وہی اختلافی مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم بعد میں بتائیں گے. اس میں جائیں گے تو بہت ٹائم نکل جائے گا، اس کے لیے میں اس کو حذف کر رہا ہوں. آپ اس کو لکھ لیجئے پلیز، وہ تسلسل ٹوٹ جائے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں، میرا وہ کنیکشن ٹوٹ جائے گا. تو یہ دو نمازیں اس طرح آپ پڑھیں گے. دو نماز پڑھنے کے بعد اگلا کام یہ کرنا ہے کہ پانی کی پلاسٹک کی وہاں آپ کو بہت ساری بوٹلیں ملے گی، وہ بوٹل لے لیجئے، اچھے سے دھو لیجئے اور 70 کنکری ہمیں چننا ہے. 70 کنکری جو چنے کے دانے سے تھوڑی بڑی ہو، اس طرح کی وہاں بہت ساری کنکریاں آپ کو آسانی سے مل جائے گی. وہ پانی کی پلاسٹک کی بوٹل میں 70 کنکریاں فی کس پر پرسن لے لیجئے. اس کو ہو سکے تو اچھی طریقے سے دھو لیجئے. نماز کے بعد اپنا کام یہ ہوگا، اس کے بعد جلدی سے سونے کی فکر کیجیے. 2 گھنٹہ 1.5-2 گھنٹہ آرام کر لیجئے. 2-3 بجے کے قریب اٹھ جائیے. آج اس رات کو بعض علماء نے شب قدر سے افضل بتایا ہے، تو اس رات میں بھی عبادت کا خوب اہتمام کرنا ہے. اور فجر کو اس دن اول وقت میں پڑھنا ہے. تہجد بھی پڑھ لیجئے اور فجر کو اول وقت میں پڑھنا ہے. اب کون سی تاریخ آ گئی؟ 10ویں تاریخ آ گئی. اب 10 تاریخ کا سب سے پہلا کام، 10 تاریخ کا سب سے پہلا کام ہے مزدلفہ کا وقوف. جیسے عرفات کا وقوف فرض ہے، مزدلفہ کا وقوف واجب ہے. ایک بات ہماری اوپر جو یاد کرنے کی تھی اس میں رہ گئی، وہ ابھی یاد آئی، اس کو یاد کیجئے. حج کے کتنے فرض ہیں؟ 3. کون کون سے؟ نمبر 1 بولیے. نیت لبیک کے ساتھ بولیے، آپ کو یاد کرائے تھے. نیت لبیک کے ساتھ. دوسرا نہیں، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. تیسرا طواف زیارت. حج کے 6 فرض ہم نے یاد نہیں کیے تھے، وہ وہاں رہ گئے تھے، اس کو یاد کرتے چلو. پہلا فرض ہے مزدلفہ، ہاں واجبات، حج کے 6 واجبات. تو بولیے ساتھ میں. پہلا واجب ہے مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا. پہلا واجب ہے مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا. دوسرا واجب کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں آپ یہ بولیے گا، شیطانوں کو کنکریاں مارنا. دوسرا واجب کیا ہے؟ شیطانوں کو کنکریاں مارنا. شیطان نہیں بولنا کیونکہ گرو گھنٹال 3 ہیں اور 11-12 وہ بھی واجب ہیں. تو شیطان بولیں گے تو یہ وہم ہوگا کہ خالی 10 میں واجب ادا ہو گیا، اس لیے فوائد قیود کی رعایت. تو دوسرا واجب کیا ہے؟ شیطانوں کو کنکریاں مارنا. تیسرا واجب بولیے، قربانی کرنا. تیسرا واجب ہے قربانی کرنا. چوتھا واجب ہے بال منڈانا یا بال کتروانا. 5واں واجب ہے صفا مروہ کی سعی. 6واں واجب ہے رخصتی کا طواف. رخصتی کا طواف اس کا مذاکرہ کیجئے. 2 بار ہم بولیں گے، پھر اسے بولتے ہیں. نمبر 1 مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا. بولیے تاکہ یاد ہو جائے، بولیے، اس کو یاد کرنا ہے. نمبر 1 مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال منڈانا یا کتروانا، صفا مروہ کی سعی کرنا، رخصتی کا طواف. پھر سے بولیے، مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال منڈانا یا کتروانا، صفا مروہ کی سعی اور رخصتی کا طواف. یہ 6 واجب ہیں. اب آئیے اس جگہ پر واپس سے جہاں ہم اٹک گئے تھے. 10 تاریخ کا سب سے پہلا کام ہے مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا. اس کا ٹوٹل وقت کتنا ہے؟ فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر یعنی صبح صادق، فجر کا وقت ختم ہونے تک یعنی طلوع آفتاب، سن رائز، یہ اس کا ٹوٹل وقت ہے.
تو اول وقت میں آپ فجر پڑھیں گے، اس کے بعد مزدلفہ کا وقوف شروع ہو جائے گا، واجب عمل شروع ہو جائے گا، اس میں بھی ذکر و اذکار کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں۔ عرفات کے وقوف میں مغرب سے پہلے نکل گیا تو یہ صحیح نہیں ہے، دم لگ جائے گا، لیکن مزدلفہ کا یہ ٹوٹل وقت پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر فجر پڑھ کر تھوڑی دیر بھی کسی نے تھوڑا سا بھی ذکر کر کے عرفات مزدلفہ چھوڑ کر چلا گیا تو جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ٹوٹل وقت ذکر و اذکار میں گزاریں، اس کے بعد وہ کنکری کے لیے جائیں۔ تو 10 تاریخ کا پہلا واجب ہے مزدلفہ کا وقوف۔ علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی خاتون کو حیض آنے کا خطرہ ہے تو یہ کر سکتی ہے کہ وہ مزدلفہ کا وقوف چھوڑ دیں، اور اس پر اس واجب کو چھوڑنے کا دم بھی نہیں لگے گا، اور چھوڑ کر وہ حرم چلی جائے، چند اس طرح کی عورتوں کے ساتھ مل کر، اور جا کر وہ طواف زیارت پہلے کر لیں۔ چاہے مزدلفہ کا وقوف چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، اس پر دم بھی نہیں لگے گا۔ یہ بیچ میں ایک مسئلہ تھا۔ بہرحال تو 10 تاریخ کا یہ کام ہو گیا۔ اب 10 تاریخ کا اگلا کام کہ ہم مزدلفہ سے جائیں گے مینا، جمرات بڑے شیطان کو کنکری۔ بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ جلد بازی نہیں کرتے ہیں، بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، اس دن مزدلفہ سے جمرات آنا یا اپنے خیمے میں آنا ایک بڑی بھیڑ کا کام ہوتا ہے، تو بعض لوگ تھکے ہارے ہونے کی وجہ سے وہ خیمے میں آ جاتے ہیں۔ یہی بہتر ہے کہ جلد بازی نہ کریں، اطمینان سے خیمے میں آ کر تھوڑا آرام کر لیں، بہت سارا ٹائم ہے، بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور ہمت ہے، بشاشت ہے تو چلے جائیں۔ اور اس دن صرف بڑے شیطان کی کنکری ہے، چھوٹا، درمیانی، بڑا، اس ترتیب سے 3 شیطان آپ کتاب میں فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج صرف بڑے شیطان کی کنکری ہے۔ کنکری کو اس طرح پکڑنا، آپ نے 70 کنکریاں مزدلفہ سے لی ہے، اس میں سے 7 نکال لیجئے، اس طرح پکڑنا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور یاد رہے تو یہ بھی پڑھ لیجئے، رغما للشیطان ورزا للرحمن۔ بسم اللہ اللہ اکبر، شیطان کو ناراض کرنے کے لیے، رحمان کو راضی کرنے کے لیے۔ عربی میں نہیں آتا ہے تو اردو میں یہ بول دیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر، شیطان کو ناراض کرنے کے لیے، رحمان کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ 7 کنکریاں ماریں گے۔ کنکریوں کا اس پتھر کی باڈی پر لگنا ضروری نہیں ہے، اس حوض میں گرنا ضروری ہے۔ آپ نے پتھر اتنے فورس سے مارا کہ اس باڈی کو لگ کر وہ پتھر ریٹرن باہر آ کر گر گیا تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کو واپس مارنا پڑے گا۔ اور اگر باڈی کو نہیں لگا، اندر گر گیا تو وہ گنا جائے گا، اس میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کنکری کا عمل ہو گیا۔ آج 10 تاریخ کو بڑے شیطان کی کنکری کے بعد دعا نہیں مانگنی ہے، اس کے بعد دعا نہیں ہے۔ اس عمل کے بعد اگلا عمل ہے قربانی۔ اگلا عمل ہے کنکری کے بعد اگلا عمل ہے قربانی۔ قربانی میں مسئلہ یاد رکھیں، حج قران اور تمتع والے پر واجب ہے، افراد والے کے لیے قربانی مستحب ہے۔ افراد والے کے لیے قربانی مستحب ہے، کر لے تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے تو کر لے۔ حاجی پر کتنی قربانی ہے؟ اگر قران یا تمتع کیا ہے تو ایک قربانی تو یہ واجب ہے جس کو دم شکرانہ کہا جاتا ہے۔ اور مسئلے کی روشنی میں اگر وہ مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اس کو میں نے حذف کیا ہے، آپ اس کو بعد میں پوچھ سکتے ہیں، تفصیل سے ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اگر وہ مقیم ہے تو مقیم ہونے کی صورت میں ہر سال جو بقرعید والی قربانی ہے، صاحب نصاب والی قربانی، وہ بھی واجب ہے، اور حج والی بھی واجب ہے۔ حج والی ادھر کرانا ضروری ہے، بقرعید والی ادھر اپنے ملک میں بھی کرا سکتے ہیں۔ وہاں کا بھاؤ 1 لاکھ کا ہے، اس لیے دونوں وہاں کراوے تو زیادہ بہتر ہے۔ بس اشارے میں ایک بات عرض کروں گا، آپ اشارے کو بعد میں بہت تفصیل سے سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی انتہائی معتبر جگہ کروائیے گا، دیکھ داکھ کر کروائیے گا۔ حنفی مسلک میں راجح قول کے مطابق بڑے شیطان کی کنکری، قربانی، بال، ان تینوں کاموں کا ترتیب سے ہونا واجب ہے۔ آگے پیچھے ہو گیا تو دم ہے، امام صاحب کے بقول دم لگتا ہے ترتیب اگر چھوٹ گئی
تو بہت ساری جگہ چونکہ اتنا بڑا لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں قربانیاں ہیں، تو بہت ساری جگہ ہم یہ شک نہیں کرتے کہ قربانی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس ترتیب کی رعایت اکثر لوگ نہیں کرتے، اور وہاں جو مسلک رائج حنبلی مسلک، اس مسلک میں ترتیب واجب نہیں ہے، لہذا اس کی رعایت بہت کم ہو پاتی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھ کر کہ جو ان 3 چیزوں میں ترتیب کی رعایت کا اہتمام کریں، آپ اس کو چیک کیجئے، معلوم کیجئے، انشاءاللہ معلومات آپ کو مل جائے گی۔ ایسی معتبر جگہ قربانی کرانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو کہاں پہنچے ہم؟ بڑے شیطان کی کنکری ہو گئی، قربانی کی بات ہو گئی، اب اگلا عمل ہے بال کا۔ یہ 3 چیزوں میں ترتیب واجب ہے۔ بال کا مسئلہ ہم اوپر عمرہ میں بتا چکے ہیں، سیم وہی بات یہاں پر بھی ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ اب اگلا کام کیا ہے بتائیے؟ طواف زیارت۔ طواف بال کٹا لینے کے بعد اب ہم احرام سے باہر آ گئے۔ احرام سے باہر آنے کے بعد احرام کی تمام پابندیاں مکمل ہو گئی۔ اب ایک پابندی میاں بیوی کی ملاقات والی باقی ہے جو طواف زیارت کے بعد مکمل ہوگی۔ ایک بات اوپر رہ گئی، اس پر پیچھے واپس جاتا ہوں۔ حج کے لبیک کا وقت شروع ہوا تھا ہوٹل میں نیت کرنے سے، ہم نے بتایا کب تک وہ بعد میں بتاؤں گا۔ اس کا وقت ہے 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے تک، یہ حج کی لبیک کا ٹوٹل وقت ہے، تو اس وقت تک حج کا لبیک جاری رہنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب طواف زیارت آپ کو اگر ہمت نہیں ہے، آپشن ہے شریعت میں، 10 کو نہیں کرو، 11 کو کر لو، 12 کو کر لو، لیکن اعتدال اور درمیانی بات یہ ہے کہ 11 کو کر لیا جائے، بہت زیادہ دور کرنے میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر وہ مائیں بہنیں جن کو ایام کا خطرہ ہے، تو وہ جتنا جلد ہو سکے طواف زیارت کی فکر کریں۔ تو وہ 11 کو طواف زیارت کر لیا جائے۔ طواف زیارت سول ڈریس میں ہوگا، سادے کپڑے میں ہوگا، لہذا اس میں اجتباع نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس کے بعد آپ کو حج کی سعی کرنی ہے، اس میں اجتباع نہیں ہوگا، لیکن رمل کا تعلق احرام کے کپڑے سے نہیں ہے، وہ سول ڈریس میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس طواف میں آپ کو 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، اجتباع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حج کی سعی ہے۔ طواف زیارت کا ٹوٹل ٹائم 10 تاریخ سے لے کر 12 کی مغرب تک ہے۔ حج کی سعی کا ٹوٹل ٹائم 12 کے بعد بھی آپ جب چاہیں دیر سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تاخیر بہتر اور مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ نے طواف زیارت اور حج کی سعی میں زیادہ گیپ کر لیا تو اب ایسی صورت میں سعی کے ساتھ آپ کو ایک نفلی طواف ملانا پڑے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ طواف زیارت کے ساتھ ہی حج کی سعی کر لی جائے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور حج کی سعی کو حج کے ارکان سے پہلے ایڈوانس بھی کیا جا سکتا ہے، یہ قران والے کے لیے پہلے کر لینا افضل ہے۔ ایک نفلی طواف کریں اور اس کی سعی کو، حج کی سعی کو ایڈوانس میں پہلے کر لیں، یہ افضل ہے قران والے کے لیے۔ تمتع اور افراد والے بعد میں کریں۔ اگر تمتع والے کو حج کی سعی ایڈوانس میں کرنا ہے تو حج کی سعی ایڈوانس کے لیے شرط ہے حج کا احرام۔ تو ایسے متمتع کو، تمتع کرنے والے کو چاہیے کہ 6 تاریخ کو مثلاً 6 تاریخ کو حج کے احرام میں آ جائے، حج کے احرام کی نیت کر لے، ایک نفلی طواف کر لے، حج کی سعی ایڈوانس کر لے۔ خلاصہ حج کی سعی ایڈوانس کرنے کے لیے حج کا احرام لازمی ہے۔ تو یہ حج کی سعی تک بات مکمل ہو گئی۔ الحمدللہ حج کے ارکان مکمل ہو گئے۔ اب ایک کام بچا ہے، اب ایک کام بچا ہے، کیا؟ طواف وداع۔ 1 منٹ، 10 تاریخ کے بعد ایک کام بچا ہے، طواف وداع۔ اور 11، 12 اور 13 یہ تینوں دنوں کی کنکری کا عمل ہے۔ 10 تاریخ کی کنکری کا ٹائم تو صبح سے شروع ہو چکا ہے، فجر سے شروع ہو چکا ہے، لیکن 11 اور 12 اور 13، 11، 12 میں تو لازمی ہے کہ کنکری کا ٹائم زوال اور ظہر کے بعد ہی شروع ہوگا۔ اگر کوئی پہلے مار کے آ گیا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بعض لوگ مار کر آ کر شان سے بتاتے ہیں میں مار کے آیا پورا خالی تھا۔ پیارے اس میں خالی تھا کہ وقت ہی نہیں ہوا۔ وہ شان سے بتا رہے کہ میں تو مار کے آیا، ارے جا جلدی جا، پورا خالی تھا۔ پورا خالی اس لیے تھا کہ وقت نہیں ہوا، وقت ہو جاتا تو کہاں اتنا جلدی خالی ملتا۔ تو 11 اور 12 کا اصل ٹائم جو ہے وہ
زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. تو وہ تینوں دن میں وہی بسم اللہ اللہ اکبر، پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر تھوڑا سا ہٹ کر آپ دعا مانگیں گے. پھر درمیانی شیطان کو 7 کنکریاں مار کر تھوڑا سا ہٹ کر دعا مانگیں گے. پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر ہٹ کر دعا نہیں مانگیں گے. چھوٹے اور درمیانی شیطان کے بعد دعا ہے، بڑے شیطان کی کنکری کے بعد دعا نہیں ہے. تو 11 کو بھی یہی عمل ہوگا، 12 کو بھی یہی عمل ہوگا. اگر 12 کی مغرب سے پہلے کوئی چھوڑ کر مینا چھوڑ کر چلا گیا تو جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے مسجد میں بیٹھ کر نیت کر لی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا حج کریں گے، حضور نے 13 کی رمی فرمائی ہے تو ہم بھی کریں گے. آپ نے مسجد میں بیٹھ کر ارادہ کر لیا ہے، اس لیے کریں گے. تو مغرب سے پہلے نکل سکتے. مغرب ہو گئی تو اب مینا چھوڑنا درست نہیں ہے. آج کل بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری ہوٹل جمرات سے بہت قریب ہے تو رات میں ہوٹل پہ چلے جاتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کنکری مارنا ایک الگ واجب ہے. ان راتوں کو مبیت مینا، ان راتوں کو مینا میں رات گزارنا یہ ایک الگ سنت ہے. تو کنکری مارنے کا واجب تو ادا ہو جائے گا. ہوٹل پر جا کر اگر آپ سوئیں گے تو آپ کی یہ سنت چھوٹ جائے گی. اس لیے تھوڑا مجاہدہ کرنا ہے، خیموں میں رہنے کا اہتمام کرنا ہے. خیموں میں رہنے میں ایک بات میں نے اوپر بھی عرض کی تھی، واش روم جانے کے بارے میں. گھنٹوں کی لائن رہتی ہے تو کوشش کیجئے گا پبلک کب جا رہے اس سے ہٹ کر جائیے. مثلا فرض پڑھ کر اب سب سنتوں میں لگے ہوئے، سنت فوراً پڑھنا تو مسئلے میں ضروری نہیں ہے نا. آپ کو زور سے آئے جا کر آئیے، پورا خالی ملے گا. اچھا، بعض مرتبہ کیا رہتا ہے کہ جیسے یہ ہمارا خیمہ ہے اور خیمے کے باہر ادھر واش روم ہے. ادھر خیمے سے باہر نکل کر بہت بڑا واش روم آپ کو ملتا ہے، لیکن بندہ ایک دم نزدیک والی جگہ دیکھتا ہے تو وہاں سب خیموں کا رش وہاں جمع ہے. تھوڑا سا آگے جائیے اپنے خیموں کا. اچھا، جیسے ہم نے شروع میں اوپر ایک بات کہی تھی کہ اپنے ہوٹل کا لوکیشن لے لیجئے، اس کا وزٹنگ کارڈ لے لیجئے، یہ سب رکھ لیجئے. اس سے زیادہ ضروری مینا کے خیمے کا لوکیشن لینا بھی بہت ضروری ہے. خیموں کا ایک سیلاب اور سمندر ہے. آپ باہر نکلیں گے گھوم جائیں گے. آپ دیکھیے کون سا پلر نمبر ہے روڈ پر، وہ پلر نمبر کا فوٹو لے لیجئے اور اپنے خیمے کا لوکیشن لے لیجئے. وہاں کا لوکیشن بہت پرفیکٹ ہوتا ہے تو وہ لینا بھی بہت ضروری ہے. ذرا سا واش روم 2 قدم بھی آپ جائیں گے نا تو خیمہ مس ہو جائے گا، بڑا معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس کا لوکیشن بھی لے لیجئے. اور روڈ پر جب آپ پہنچے تو وہاں اس پلر پر نمبر لکھا ہوگا، اس کو بھی چیک کرنا ہے. تو بہرحال یہ تینوں دن اس طرح کنکری ہوگی. اور 13 کی کنکری کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے. 13 کی کنکری اگر کوئی زوال سے پہلے مار لیتا ہے تو چل جائے گا. لیکن جب اتنا کیا تو میرے پیارے تھوڑا سا اور ہاتھی نکل گیا، دم باقی ہے، اس کو بھی نکال لیتے ہیں. تو کوشش کرنا ہے کہ زوال کے بعد ہی 13 کی کنکری کریں. اچھا، لوگ 12 کو کیوں چلے جاتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ کہ بہت بیچارے تھک جاتے ہیں واقعتاً. اور ہوم منسٹر کا دبان بہت رہتا ہے کہ تھک گئی ہوں، بس کرو، اب چلو، بس بہت عبادت ہو گئی. وہ مولانا سے ہم نے سنا تھا کہ نکل سکتے ہیں تو نکل لو اب. اچھا، نکلنے والے بعض مرتبہ ہمارا تجربہ اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع، ان کو تینوں شیطانوں کی کنکری مارنی ہے اور پھر کنکری مار کر اپنے ہوٹل تک پہنچنا ہے. تو نکلنے والے اس لیے نکلے تھے کہ بہت تھک گئے، وہ اور تھکتے ہیں. اور ادھر مینا کے خیموں میں ہمارا راج ہوتا ہے، 90% طبقہ چلا گیا، ادھر 10% ہے. پھر جس خیمے میں جاؤ اور آپ کا ہی خیمہ ہے، جو کھانا ہے کھا لو، جو آرام کرنا ہے کر لو. تو آرام یہاں مل رہا، وہ ادھر آرام کے لیے بھاگ رہے ہیں کہ چلو اب یہاں سے. ادھر واش روم بھی خالی ہو گئے کہ واش روم کا پرابلم بھی نہیں. بعض لوگ بولتے ہیں سب ٹھیک ہے لیکن واش روم کا مسئلہ ہے، تو وہ بھی حل ہو جائے گا آج. بس تھوڑا سا شہن سختی اور صبر اور تحمل کی ضرورت ہے، یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے. تو تینوں دن کی یہ کنکریاں ہو گئی. طواف وداع کرنا ہے. طواف وداع ایک کیفیت کا نام ہے، ایک رسمی طواف کا نام نہیں ہے جیسے نارمل طواف کیا جاتا ہے اس تصور کے ساتھ کہ میرے اس سفر کی یہ رخصتی کا طواف ہے. جب ایک عورت اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر جاتی ہے،
اس کا دل کیسے بھاری ہوتا ہے، اسی کیفیت کے ساتھ کہ اب میں اللہ کا در اس سفر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کے موقع پر کیسے مکہ چھوڑا ہوگا، اس تصور کے ساتھ، اور ہو سکے تو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد آداب میں بتایا جاتا ہے کہ اس آیت کی بھی تلاوت کر لی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے سفر کو آسان فرمائیں، قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ آگے کچھ اور باتیں ہیں، مدینہ منورہ کا بھی معاملہ بھی باقی ہے، تو انشاءاللہ 20-25 منٹ میں نماز کے بعد ہم اپنی بات مکمل کریں گے۔ تھوڑی سی قربانی آپ دے دیجئے گا، آپ کو اس 20-25 منٹ کے بعد کھانا کھا کر 10-15 منٹ میں انشاءاللہ آپ اپنے گھر پہنچ جائیں گے، اور ہم اس کے بعد 2.5 گھنٹے کے بعد اپنے گھر پہنچنے والے ہیں، اس لیے ہم آپ سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں، تو تھوڑی سی قربانی آپ سے بھی چاہیں گے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔